السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ قنوت وتر جو ہے وہ رکوع سے پہلے ہے یا رکوع کے بعد ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ قنوت وتر تو رکوع سے پہلے ہی ہے۔ قنوت وتر رکوع سے پہلے کی جائے گی، رکوع کے بعد جو ہے وہ قنوت نازلہ ہے۔ تو جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر اس کو نقل کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ قنوت جو ہے انہوں نے مطلق الفاظ استعمال کیے قنوت کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مہینہ قنوت جو ہے وہ رکوع کے بعد کی ہے۔ رکوع کے بعد رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ پڑھ کے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو اٹھایا اور اس طرح سے قنوت کی۔ تو یہ ہے قنوت نازلہ۔ قنوت نازلہ دشمن کے لیے بد دعا ہوتی ہے، دشمن کے لیے بد دعا کی جاتی ہے۔ تو قنوت وتر جو ہے اس کا تعلق ہے وتر کے ساتھ۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مہینہ قنوت جو ہے وہ رکوع کے بعد کی ہے۔ اصل میں جامع صحیح مسلم کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول ہمارے علاقے کے اندر اپنا کچھ قاریوں کی علماء کی ضرورت ہے، دعوت اصلاح کی ضرورت ہے، تو لہذا آپ کسی کو ہمارے ساتھ بھیجیں، کچھ علماء کو قرا کو، کہ وہ ہمارے علاقے کے اندر آ کے لوگوں کی اصلاح کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 70 قاریوں کو، 70 علماء کرام کو جو بہت بڑے عالم اور بہترین حافظ اور بہترین قاری تھے ان کو بھیج دیا۔ تو ان ظالموں نے راستے کے اندر انہیں شہید کر دیا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ دکھ ہوا، کہ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا بہت کم کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی جاتی، نبی علیہ السلام کے گھر والوں کو پریشان کیا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے، دشمنوں کے لیے بھی نبی علیہ السلام بہت کم بد دعا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بد دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا۔ دکھ کیوں ہوا؟ کہ وہ عالم تھے، وہ قاری تھے، حافظ تھے، علماء کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، ان قرہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کی عقیدت تھی۔ تو یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی علماء کے ساتھ محبت کرتے تھے، جو آپ سے دین سیکھنے والے عالم تھے، قاری تھے، حافظ تھے، ان کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام بڑی محبت کرتے تھے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، احادیث کے اندر موجود ہے، مختلف احادیث کی کتب کے اندر احادیثیں موجود ہیں کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی بڑی شان، بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ اس سے بڑھ کر علماء کی فضیلت کیا ہوگی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کی علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو انبیاء کے وارث ہونے کی حیثیت سے علماء کا بڑا شان ہے، بڑا مقام ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی علماء کی عزت، اکرام، احترام کرنا چاہیے۔ بحران ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ علماء کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے، علماء کی خدمت کے اعتبار سے، عزت اکرام کے اعتبار سے بہت زیادہ ناروا سلوک کیا جاتا ہے۔ دوبارہ لیے ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا لاس ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے پکڑ لیا تو بہت بڑا خسارہ۔ بہرحال اس طرف میں جانا نہیں چاہتا، کافی ٹائم درکار ہے، یہ تفصیل والی بات ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی جنہوں نے ان 70 قاریوں کو، علماء کو شہید کیا تھا۔ تو وہ بد دعا جو ہے وہ قنوت نازلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ کی ہے۔ تو ایک مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رکوع کے بعد کی ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک مہینہ وہ قنوت کیا رکوع کے بعد۔ باقی اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول جو تھا وہ یہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
قنوت جو ہے وہ وطر قنوت جو ہے وہ رکوع سے پہلے کرتے تھے، یعنی قنوت وطر جو ہے، وطر کے اندر جو قنوت کیا جاتا ہے وہ رکوع سے پہلے ہی ہے۔ ہاں اگر اب بھی ضرورت پڑتی ہے قنوت نازلہ کی جا سکتی ہے، قنوت نازلہ کسی بھی چیز کے لیے مطلب دشمن کے لیے کی جا سکتی ہے، یا پھر اس کے علاوہ کوئی بیماریاں ہیں، یا پھر اس کے علاوہ کوئی بھی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، معاشرے کے اندر تنگی ہے، تنگ دستی ہے، اس اعتبار سے دعائیں قنوت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ وہ قنوت علیحدہ سے فرض نمازوں کے اندر بھی آخری رکعت جو ہے فرض نماز کی آخری رکعت رکوع کرنے کے بعد جو ہے وہ کی جا سکتی، لیکن وطر کے اندر جو ہے وہ قنوت وطر ہی کرنی چاہیے۔ اور قنوت وطر کے جو طریقہ کار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، آپ علیہ السلام نے کیا ہے اور رکوع سے پہلے ہے، تو وہی اختیار کرنا چاہیے۔ زیادہ سنت کے نزدیک اور زیادہ بہترین عمل ہے کہ اس کو اسی طرح سے ہی کیا جائے رکوع سے پہلے۔ تو اس سے پہلے جو رکوع سے پہلے کیسے کرنا ہے، جیسے اس دن ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھی ہے، اس کے بعد کوئی بھی صورت ملائی، عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر جو قل هو اللہ سورہ اخلاص سکھلائی گئی ہے، بعض لوگ جو اس کے علاوہ بھی صورتیں پڑھتے ہیں، بہرحال کوئی بھی سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن کریم میں سے جہاں سے بھی قرات کریں، قرات اپنی مکمل کرنے کے بعد وہیں پہ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، ہاتھوں کو نہیں چھوڑنا۔ بعض لوگ ہاتھوں کو چھوڑ کے رفع الیدین کر کے پھر دوبارہ باندھتے ہیں، تو یہ طریقہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ہاتھوں کو جیسے باندھا ہوا ہے ایسے ہی باندھے رکھنا ہے، اور قنوت وطر کی جو دعا ہے اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک فانہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ یہ قنوت وطر کی دعا ہے، یہ مکمل ہاتھ ایسے باندھے ہوئے ہی جیسے صورت مکمل کی ہے فوری اس کے بعد یعنی یہ دعا شروع کر دیں، اور دعا مکمل کر کے اپنی پھر اس کے بعد رفع الیدین کریں، رکوع کے اندر چلے جائیں، باقی نماز پھر اسی طرح سے پڑھیں۔ تو بہرحال قنوت وطر جو ہے وہ رکوع سے قبل ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول پوری زندگی یہی تھا۔ صحیح بخاری کے الفاظ سے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا معمول قنوت وطر کے اندر جو ہے وہ رکوع سے پہلے ہی تھا، اور طریقہ یہ جو میں نے عرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔